मेरा नाम सज्जाद है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। एक रात 2 बजे अचानक सर में शदीद दर्द के एहसास से मेरी आंख खुल गई। दर्द इतना शदीद था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मरता क्या ना करता कि मुसद्दक उठ बैठा। कुछ देर सांस बहाल करता रहा, फिर जैकेट पहनी और बेडरूम में बाहर निकल आया। जैसे ही सहन में कदम रखा, एक सर्द झोंके ने एहसास दिलाया कि सर्दी अभी बाकी है। फिर जाके गाड़ी स्टार्ट की। तब जाके 2 मिनट ऐसे ही गाड़ी को तपाने के बाद मैं उतरा और गेट खोला। जब मैं घर से निकला तो सर दर्द अरूज पर था। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक करके मुझे एक नर्स के हवाले कर दिया, जिसने बड़ी कातलाना मुस्कुराहट के साथ बताया कि आपको टीका लगेगा। सर दर्द का इंजेक्शन लगवा के मैंने पार्किंग का रुख किया, जहां मेहरान मेरा वेट कर रही थी। अस्पताल के सर्विस रोड से जैसे ही मैंने मेन रोड पर गाड़ी को टर्न किया, एक लड़की ने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगी। पहले तो सोचा रहने देता हूँ, क्योंकि इस वक्त किसी लड़की को लिफ्ट देना ख़तरे से खाली नहीं था। दूसरा, अब एक और धंधा बड़े अरूज पर था। काल गर्ल पर वाइड औरतें रोज किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेती और बातों बातों में उसे बताती कि हमारी जानने वाली बहुत मजबूर होकर जिस्म फरोशी का काम कर रही है। अब जिनकी ज़रूरत होती है वो आगे से दिलचस्पी ले लेते हैं इनकी बात में, और वो समझ जाती हैं कि ये हमारा कस्टमर है। जिसे दिलचस्पी नहीं होती वो इग्नोर कर देता है, तो वो चुपचाप अपने अगले स्टॉप पर उतर जाती। खैर, ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी उस लड़की के पास रोक ली, क्योंकि मैं शक की बुनियाद पर किसी की हेल्प नहीं छोड़ सकता था। गाड़ी रुकते ही लड़की ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अस्सलाम वालेकुम कहा और मेरे वालेकुम सलाम का इंतज़ार किए बिना उसने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, सर आप मुझे मोती महल उतार देंगे? मैंने कहा, जी उतार तो दूंगा, लेकिन छोड़े आप उतार देना बस, और अगर आप चाहेंगे तो आपको उतारने का रेंट भी मिल जाएगा। उसने बेतकल्लिफी से फ्रंट डोर खोल के सीट पे बैठते हुए मायने खेज लहजे में कहा। मुझे समझ आ गई थी कि मैंने लिफ्ट गलत बंदी को दे दी है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और गाड़ी गियर में डाल दी। शायद मेरी चुप में चुप्पी नागवारा उसने भी महसूस कर ली थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ ने सुकूत को तोड़ा। सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जस्ट इट्स ओके का जवाब दिया। तब तक मोती महल आ चुका था। मैंने स्टॉप पे गाड़ी रोकी। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही अपना स्टॉप देखकर उतर जाएगी, लेकिन 2 मिनट गुजरने के बाद भी वो होनवाज बैठी रही। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल तो चाहा कि उसे एक थप्पड़ मारूं और कहूं दफ़ा हो जाओ, लेकिन अपनी माँ की नसीहत याद आ गई कि औरत किसी भी किरदार की हो उसकी इज़्ज़त करना, क्योंकि उसका किरदार रब का और इसका मामला है। तुम्हें बस ये साबित करना है तुम भी औरत के पैदा करदा हो। मैंने सड़क के तराफ में लगी रोशनी की मध्यम चमक में उसके चेहरे को पहली बार देखा। 22-23 साल की खूबसूरत नकूश वाली लड़की थी, लेकिन लगता था कि वह वक़्त ने बहुत ज़ालम किया है उस पर। उसे गुमसुम पा के मैंने आराम से कहा, मैम आपका स्टॉप आ गया है। एकदम से वो चूम गई, जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई हो। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, उसने कपकपाती आवाज़ में कहते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सर्दी तो थी, लेकिन गाड़ी में इतनी सर्दी नहीं थी कि इंसान सर्दी से कांपने लगा। ये पेशावर औरतें बहुत तेज़ तराज और बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन उस लड़की ने जो 3 जवाब दिए थे बहुत महज़्ज़ब मुअद्दबाना अंदाज में दिए थे। आप ठीक तो हैं मैम, आपको अगर सर्दी लग रही है तो ऐसा करें आप मेरी जैकेट ले लें। मैंने गोया हमदर्दी से कहा था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रही हो कि कुछ कहे या ना कहे। मैंने दोबारा नरमी से कहा, अगर आपको सर्दी लग रही है तो जैकेट ले लें। अब की बार उसकी आंखों में नमी थी और उसके अगले अल्फाज ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने भीगी और कांपती आवाज़ में कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए ख़रीद के दे सकते हैं? मैंने 3 दिन से पानी के सिवा कुछ नहीं खाया ना पिया। एक बार को तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई थी। 3 दिन से खाना ना खाने का मतलब था 72 घंटे भूखा रहना। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 4:30 बज रहे थे। उसका किरदार जो भी था, उस वक़्त उसकी मदद करना इस चीज़ से ज़्यादा अहम था। मुमकिना इम्कान था लोग उसे मेरे साथ देखकर ये भी समझते
کہ میں اس کے ساتھ رات گزار کے اب واپس چھوڑنے جا رہا ہوں یا ناشتہ کروا رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت تو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت عزت سے زیادہ انسانیت نبھانا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بنا گاڑی سٹارٹ کی اور سہراب گوٹ کی طرف موڑ دی، کیونکہ اس وقت وہاں ہی ناشتہ مل سکتا تھا۔ سہراب گوٹ میں پٹھانوں کے ایک ہوٹل سے پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کے ملتے تھے اور ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اسی ہوٹل پر گاڑی روکی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے منع کر دیا، آپ گاڑی میں ہی بیٹھیں، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، اور پلیز برا نہ مانیے گا، یہ دوپٹہ جو آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کو سر پر اوڑھ لیں۔ میرا ایسا کہنے پہ اس نے مجھے ممنوع نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا، کیونکہ میں یہ سب خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے یا اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 2 کپ چائے آرڈر میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں پیسے دے کے گاڑی میں آ گیا، کیونکہ گاڑی تھوڑی ہوٹل سے دور کھڑی تھی۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنی صبح کسی عورت کو اکیلے گاڑی میں چھوڑا جائے، خاص طور پر یہ سہراب گوٹ جیسی جگہ پہ تو بالکل نہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہی میں نے کہا، آپ پچھلی سیٹ پہ چلی جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے جی اچھا کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں کھلا، کیونکہ دروازے میں لگا کیچر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عام بندہ کھولنے کے لیے مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے اتر کے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنی ہی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے، بھوکی تھی، کسی شرم میں نہ رہے۔ میں خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے۔ او سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے کا کپ ڈش بورڈ پر رکھا اور پانی لینے جانے لگا تو اس نے روکا، سر آپ ناشتہ کر لیں پھر لے آئیے گا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں تھا جب انسان کچھ گھنٹوں بعد کھانا کھاتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے منرل واٹر کی بوتل لی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ یہ لے پانی میم۔ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میری نظر اتفاقیہ طور پر اس کی گردن پر پڑ گئی، جہاں پر ریڈ نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے تشدد کیا ہو۔ اس نے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے جزاک اللہ کہا، جو کہ مجھے کافی عجیب لگا۔ ناشتہ مکمل کر لینے کے بعد اس نے پوچھا کہ میم اب آپ کو کہاں اتاروں؟ وہ بولی، سر جہاں آپ کا دل کرے آپ اتار دیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کی آواز میں پچھتاوا اور شرمندگی دونوں کا عنصر تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ جسم فروشی صحیح، مگر یہ کیسا جواب ہے؟ گھر تو ہوگا، بھلے رینٹ کا ہی صحیح، یہ کہیں تو رہتی ہوگی۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ سر میں رہتی تھی ایک گھر میں کسی کے پاس، لیکن اب مجھے وہاں نہیں جانا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ اس کی ضمیر گوارا نہ کرنے والی بات پہ میرا دل چاہا زور سے کہا لگاؤں اور اسے کہوں کہ محترمہ آپ کس ضمیر کی بات کر رہی ہیں؟ جسم فروشی کرتے وقت ضمیر کدھر جاتا ہے؟ لیکن مجھے یہ باتیں کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑواؤں۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، میں یہی اتر جاتی ہوں، اور سر میں خاندانی جسم فروش نہیں ہوں، بس ایک غلطی کی وجہ سے پھنس گئی ہوں۔ میرا ضمیر ہر روز مجھ سے سوال کرتا ہے، لیکن مجبور ہو کیا کروں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری سوچ پڑھ لی ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کسی کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے کیا حق ہے ایسا فتویٰ دوں؟ کیا پتہ وہ واقعی مجبور ہو۔ اسی اثنا میں اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ اب میں نے غور سے دیکھا تو وہ واقعی کسی اچھے خاندان سے تھی۔ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ کام کرنے پہ مجبور تھی۔ وہ گھوم کے میری سائڈ پہ آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ اس عمل کا اللہ اجر دے گا آپ کو۔ اللہ حافظ۔ ایک پیشہ ور جسم فروش عورت سے اس قسم کی گفتگو کی مجھے توقع نہیں تھی۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جاتی دکھائی دی۔
میرے دل میں اچانک روشنی پھیلی کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے جس طرف وہ جا رہی تھی ادھر موڑ دی۔ 1 منٹ سے پہلے میں اس کے برابر پہنچ گیا۔ گاڑی روک کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ یہ بلا سکون تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور میرے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے نہ جانے مجھے اپنے اندر کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور سر سیٹ پر ٹکا لیا۔ میں نے ایک نظر غیر ارادی طور پہ اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب سکون ہی سکون تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی مدد کروں کیسے؟ اگر میری وائف میرے پاس ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ایسا رسک لینا بہت خطرناک تھا۔ پہلے سوچا ماموں سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہنا تھا پیسے دے دو کچھ اور چلتا کرو، لیکن مجھے پتا تھا اس مسئلے کا حل پیسہ نہیں تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا جتنے بھی، لیکن وہ ان پیسوں سے خود کو اس گندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اتر کر باہر آ گیا۔ وہ شاید سو گئی تھی۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر سو لے۔ میں نے اپنا ہیڈ کو کال کی کہ سر آج میں آفس نہیں آ سکوں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا ہے اچانک۔ دوسری کال اپنے آفس میں کولیگ کو کی کہ آج پی اے کو میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، کسی کلائنٹ کو ٹائم نہ دے۔ کال سے فری ہوا تو پھر سوئی وہیں اٹک گئی کہ اسے رکھوں کہاں۔ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ میرے 2 دوست شادی شدہ تھے، ایک کی بیوی بہت شکی مزاج تھی، دوسرا ویسے کافی رنگین مزاج تھا۔ سون والا بھی پلان خود ہی کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پہ لے دیتا ہوں۔ کافی جاننے والوں کو کال کی، مگر سب نے پہلے پوچھا کیا کرنا ہے، رینٹ یا اپنا مکان کدھر ہے؟ ہمارا گھر ہے نا، آ جاؤ، رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر تنگ آ کے 2-3 پراپرٹی والوں سے بات کی، لیکن وہ مکان بہت بڑے ہیوی رینٹ والے تھے۔ اسی سوچوں میں وچار میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں یہاں رکے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ پارکنگ میں جو چوکیدار تھا اس نے آ کے پوچھا کہ سر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے رک گیا تھا۔ پھر وہ سو گئی، سوچا کچھ دیر سو لے تو جاتے ہیں گارڈن جانے کے لیے۔ اچانک مجھے اپنے آفس کا گارڈ یاد آ گیا جس کا گھر ایک کچی آبادی میں تھا، اور مجھے اس نے ایک بار کہا تھا کہ سر اب گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا کرے شاہ جی کوئی کرایہ دار مل جائے۔